ہسٹری آئے کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، ہم جانتے ہیں کہ سرزمین پاکستان میں ایک ایسا علاقہ بھی پایا جاتا ہے جسے ہم علاقہ غیر کہتے ہیں، جبکہ جغرافیائی اور قانونی طور پر یہ پاکستان کی حدود کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس قبائلی علاقے میں ابھی تک پوری طرح پاکستان کے قوانین نافذ نہیں ہوئے۔ لیکن ہمارے بہت کم دوست اس حقیقت سے ناشنا ہوں گے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے پاس بھی ایک علاقہ ایسا ہے جو بظاہر اس کلمہ رو میں شامل ہے، لیکن وہاں پر ایک ایسا قبیلہ آباد ہے جو نہ تو بھارتی قوانین کو تسلیم کرنے پر تیار ہے اور نہ ہی وہ مہذب انداز زندگی اپنانے پر رضامند ہے، بلکہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا طرز زندگی اس نوعیت کا ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے مجاز طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان جنگلی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جن کی کہانیاں آج کی 21ویں صدی میں صرف کتابوں تک محدود ہیں۔ معزز ناظرین گرامی، انڈمان کا یہ عجیب و غریب جزیرہ جو 36 کلومیٹر پر محیط ہے، اس کا زیادہ تر رقبہ اگرچہ بھارتی سرزمین کا حصہ ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ تھائی لینڈ اور برما کے پڑوس میں ہونے کے ناطے وہاں کی حکومتیں بھی اس کی ملکیت کی دعویدار ہیں۔ اس جزیرے پر جہاں گھنے درختوں کی بوچھاڑ ہے، وہاں اس جزیرے پر مرجان کے باغات بھی موجود ہیں جو کہ تقریباً 5 سے 8 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس جزیرے کی انفرادیت یہ باغات نہیں، بلکہ اس پہ بسنے والے وہ مکین ہیں جن کی تعداد 50 سے 400 تک پائی جاتے ہیں۔ یہ وہ انسانی گروہ ہے جن کی نہ صرف اپنی زندگی اسی جزیرے کی رنگینیوں سے مانوس ہے، بلکہ یہ نسل در نسل اس کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اسے کسی طور پر بھی چھوڑنے پر رضامند نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے اپنے رسم و رواج ہیں جن کو یہ اپنی زندگی کے قوانین سمجھ کر ان پہ عمل پیرا ہے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ یہ ممکن نہیں لگتا کہ آپ کبھی اس انسانی بستی میں قدم رکھنے کی زحمت کر سکیں گے، لیکن اگر سوئے اتفاق یہ ممکن بھی ہو جائے تو آپ وہاں پر اس انسانی قبیلے کو دیکھیں گے جس کے افراد کالی رنگت کے حامل ہیں اور ان کے اجسام بھی مہذب لباس سے قطعی نہیں ملتے۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے آپ کو ایک عجوبہ تصور کرتے ہوئے حملے کی غرض سے آپ کی طرف لپک بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ انہیں ان کے علاقے میں آنے کا مقصد سمجھانے کی کوشش بھی کریں تو لا حاصل ہوگا، کیونکہ یہ لوگ کسی بھی مہذب زبان سے ناشنا ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک سروے رپورٹ کی روشنی میں 2001 میں اس جزیرے کے مکینوں کی کل آبادی 117 نفوس پر مشتمل تھی، لیکن اس کے 10 سال بعد یعنی 2011 میں کیے جانے والے سروے میں اس وقت دنیا کو حیران کر دیا جب یہ انکشاف ہوا کہ ان کی آبادی کم ہو کر صرف 40 رہ گئی ہے، جو کہ انتہائی خطرے کی علامت ہے، جس کی وجہ سے بھارتی حکومت نے ان کی نسل کو بچانے کے لیے کوششیں کی کہ ان کو مہذب دنیا میں آنے پہ آمادہ کیا جا سکے۔ اور جب اس مقصد کے لیے بھارتی حکومت کی ایک ٹیم نے اس جزیرے کا دورہ کیا تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے، چونکہ وہ لوگ نہ تو ان کی زبان سمجھتے تھے بلکہ ان کو اپنا دشمن خیال کرتے ہوئے ان پہ حملہ آور بھی ہوئے۔ لیکن اس سے بھی قبل 1867 میں اس جزیرے پر ایک بحری جہاز کے ساتھ آنے والا ایک واقعہ بھی خاص طور پر ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کا حامل ہو سکتا ہے، جب وہ اپنے 106 مسافروں کے ہمراہ یہاں سے گزر رہا تھا کہ دوران سفر اس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی اور اسے یہاں رکنا پڑا، جس کے بعد اس کے مسافروں نے جہاز سے نیچے اتر کر وہاں کے ماحول کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے قد اور کالے رنگ کے حامل کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے بعد انہیں جہاز میں چھپ کر اپنی جان بچانی پڑی، جبکہ بعد ازاں وہاں سے نکلنے کے لیے انہیں بھارتی نیوی کی ایک ریسکیو ٹیم کی امداد کی ضرورت پیش آئی اور وہ باخیریت وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کے بعد 1880 میں برطانوی حکومت نے ایک اور ٹیم کو اس علاقے کے لوگوں کی بود و باش سے تقویت حاصل کرنے کے لیے بھیجا، جنہوں نے یہاں آ کر دیکھا کہ اس علاقے کے مکین اپنے جسموں پر درختوں کے پتوں لپیٹتے ہوئے ان سے لباس کا کام لے رہے ہیں۔ انہوں نے اشاروں کی زبان پر انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن اس وحشی قبیلے کے لوگوں نے نہ صرف ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا بلکہ ان پر حملہ آور بھی ہو گئے، جس کے بعد ٹیم کے افراد زبردستی ان میں سے 6 افراد کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ گئے، جن میں 4 بچے
اور ایک مرد اور ایک عورت شامل تھی۔ لیکن اس کے بعد اس ٹیم کا انچارج اپنے ایک مضمون جو کہ اس دور کے اخبارات کی زینت بھی بنا، اس میں لکھتا ہے کہ یہاں آ کر یہ سب لوگ کسی پراسرار بیماری کا شکار ہوں گے، جن میں سے ان 2 مرد و عورت کی جان بچانا تو ممکن نہ ہو سکا، اور وہ اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ جبکہ اس کے بعد ہم نے ان 4 بچوں کو واپس اسی جزیرے پہ چھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد ایک تکلیف دہ حصہ اس مضمون کا یہ تھا کہ جب ہم نے ان بچوں کو اس جزیرے پہ اتارا تو اس قبیلے کے لوگوں نے نہ صرف ان بچوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ان کو قتل بھی کر دیا۔ مضمون نگار مزید لکھتا ہے کہ ہمیں گمان ہے کہ شاید انہیں یہ خیال کیا تھا کہ وہ بچے مذہب دنیا سے کچھ ایسی بیماری کو ساتھ لے کر آئے ہیں جو قبیلے کے باقی تمام افراد کی موت کا باعث بن سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کے 100 سال بعد یعنی 1981 میں اس جزیرے پر ایک اور بحری جہاز جس کو کسی فنی خرابی کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا، اس کے مسافروں نے دیکھا کہ پرانی جلد کے خامن کچھ وحشی لوگ اپنے ہاتھوں میں نیزے اٹھائے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس پر جہاز کے کیپٹن نے حکم دیا کہ اگر جان بچانے کے لیے اسلحے کا استعمال بھی کرنا پڑے تو بھی گریز نہ کیا جائے۔ لیکن یہ محض ایک اتفاق تھا کہ عین اسی وقت ایک منہ زور طوفان نے ان جنگلیوں کو پسپائی اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا، اور یوں وہ لوگ کسی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہے، جس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس جہاز کے مسافروں کو اس موت کی وادی سے نکال دیا گیا۔ ناظرین گرامی، 2004 میں آنے والے سمندری سونامی کی بدولت بتایا جاتا ہے کہ یہ جزیرہ 6 فٹ تک پانی میں ڈوب گیا تھا، اور جب 3 دن کے بعد جب کہ وہ پانی اتر گیا تو بھارتی حکومت کی طرف سے ایک امدادی ٹیم جب وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے جو پتھروں اور تیروں سے مسلح تھے ان کو اپنے قریب آنے سے روک دیا، جس کے بعد مجبوراً اس امدادی ٹیم کے افراد کو وہاں سے واپس آنا پڑا۔ ناظرین گرامی، 26 جولائی 2003 کا یہ واقعہ بھی آپ کے لیے کسی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، جب 2 ماہی گیر سندر راج اور پنڈت تیواری جن کی عمریں 48 اور 52 سال تک تھی، بدقسمتی سے راستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ پہنچ گئے، اور جب یہ دونوں افراد اس جزیرے پر اترے تو انتہائی مختصر عرصے میں مقامی قبیلے کے جنگلی لوگوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں بولا تھا کہ اس جزیرے پہ موجود انسانی آبادی کی علامات یہی گواہی دیتی ہیں کہ گزشتہ 16,000 سال سے ان جنگلی قبائل کا آباء و اجداد یہاں رہ رہے ہیں، لیکن ماہرین طب کے مطابق ان کی آبادی کی سست رفتاری سے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نسل میں بیماریوں کے خلاف پائے جانے والی قوت مدافعت انتہائی کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں شرح اموات مہذب دنیا کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جی تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔